السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر ہے. جو باتیں کہی تھی وہ سامنے ہو رہی ہیں, چیزیں ساری سامنے. آپ کو یاد ہوگا سائفر کے معاملے میں جو باتیں ہم کہا کرتے تھے, آپریشن رجیم چینج اور آج کل ملک کی دنیا کے حالات اگر دیکھیں تو مماثلت بہت پائی جاتی ہے. ذرا اس پہ گفتگو کریں گے آج, ٹھیک ہے نا جی. اور ڈراپ سائٹ نے بہت سی باتیں کہی ہیں, میں ذرا ان کے حقائق کی طرف نہیں جاتا. ذرا سمجھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا جی. آپ کو سمجھنا ہے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اس دور کو لے کر آج تک جو بہت سی چیزیں کہی تھیں, تو آج تو بہت شور پڑا ہوا ہے اور گورنمنٹ بیک فوٹ پہ گئی ہوئی ہے اس سارے معاملے میں. ذرا گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے آپ تک. اور پاکستانی پارلیمنٹ جو ہے نا, اس میں سے یار جو کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ اراکین کے نام نا وہ ECL میں, اور بڑی باتیں کہی تھی انہوں نے آ کر. یہ جو گورنمنٹ آئی ہے سو کالڈ آپریشن رجیم چینج کرنے دیجیے, بڑا انہوں نے کہا کہ ہم ریفارم لائیں گے, ECL کریں گے, PCL. اور آج جو تباہی اور بربادی کی, اور اس قانون کا جتنا غلط استعمال اس دور میں ہوا تاریخ میں ہوا نہیں ہے. ذرا گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے آپ. اور NIRC کا چیئرمین لوکریٹو پوسٹ ہے, اس پوسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں, کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے لے کر جانا ہے اس کو سمجھانا ہے, دیکھنا ہے. تو آپ کو بہت سی چیزیں آ جائیں گی نا سامنے. ذرا جی ٹھیک ہے نا جی, تو ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ. ذرا اور بیرسٹر سلمان صفدر نے 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے ایک اچھی اپلیکیشن یا ایک اچھی کاوش کی ہے, بتایا ہے کہ ایشوز کیا ہیں. یہ بھی اس طرح کی بات آپ ذرا تحریری طور پر کرنا شروع کر دیں تو دس از دی ون ون پوزیشن ہے, آپ بہتری کی طرف جائیں گے. آپ کو لے چلتے ہیں سائفر کی. امریکی ادارے کی جانب سے نا آنے والی اب دستاویز اب کھل کے سامنے آ چکی ہیں کہ امریکی اہلکار ڈونلڈ لو نے, اچھا یہ کچھ چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں, وہ سمجھنے بھی ہیں, آپ کو سمجھ میں آئے گی, ٹھیک ہے نا جی. اس وقت جو امریکی اہلکار ڈونلڈ لو نے پاکستانی سفیر سے کہا تھا کہ اگر طریق عدم کا اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ اس کے مطابق روس کے دورے کا فیصلہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ سمجھا جا رہا ہے, ورنہ امریکہ اور یورپ پاکستان کی حکومت کو مزید تنہا کر سکتے ہیں. اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سائفر کی نقل مختلف اہم حکومتی اور عسکری شخصیات کو بھیجی گئی, جس میں وزیر اعظم, سیکرٹری خارجہ, آرمی چیف, DIG, ISI اور دیگر حکام شامل تھے. اب یہاں تحریک انصاف کے جو سارے لوگ دوست احباب تھے, ان کا موقف مزید سخت ثابت ہوا, حقیقت مضبوط ثابت ہوا نا, یوں اگر کہا جائے. تو میں بھی پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ سائفر جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. اور پھر طریقے عدم اعتماد جس طرح آنا اور جس طرح معاملے کو لے کے چلنا, یہ ساری باتیں تو میں کر چکا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. 2022 میں یہ بھی کہا گیا کہ سب سے پہلے عمران خان کے جو ہے نا کہ سائفر جو ہے نا وہ عمران خان صاحب سے اور شاہ محمود کے سے چھپایا گیا تھا. اور بعد میں پھر یہ باتیں ساری سامنے آ گئی اور کچھ چیزیں بھی آ گئی. اور تحریر میں بعض صحافیوں پر بھی تنقید کیا گیا تھا کہ اب ان کے لیے اپنے موقف کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا. ساتھ ہی شاہ محمود قریشی کی وفاداری کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ انہوں نے دباؤ قبول کرنے کی بجائے عمران خان کو سائفر کے بارے میں آگاہ کیا. اور سائفر کے متن کے مطابق جو ہے نا امریکی حکام نے اندیہ دیا تھا اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی تو واشنگٹن کا رویہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ امریکی کو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے آنا ہے, بچانا ہے. یار امریکہ کے حوالے سے دیکھیے بڑے عمران خان بڑا ایبسولوٹ نوٹ کا نعرہ ایسے تو نہیں لگایا تھا عمران خان نے. اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان برقرار رہے تو پاکستان کو سخت سفارتی رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا. یورپ کے ممکنہ رد عمل کے حوالے سے ابھی ساری تحریک اگر دیکھا جائے سائفر میں کہ امریکہ کی ناراضگی کی بنیادی وجہ اقوام متحدہ میں پاکستان کا غیر جانبدار رہنا, بلکہ عمران خان کا روس کا دورہ تھا. اس وجہ سے تحریک انصاف نے موقع اختیار کیا کہ عمران خان نے اپنی مارچ 2022 کی تقریر میں قوم کو پہلے ہی اصل صورتحال سے, وہ تقریر آپ کو یاد ہوگا. اچھا اگر یہ بھی یاد ہو, میں نے اگر اس وقت ایک ٹویٹ کیا تھا, اور میں کوشش کروں گا کہ ٹویٹ بیک گراؤنڈ پہ چل جائے, میری ٹیم کے پاس ہونا چاہیے. اور یہ طریقہ عدم اعتماد سے بچا جا سکتا ہے. عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار, اپوزیشن کیمپوں میں پریشانی, تحریک عدم اعتماد ابھی پیش نہیں, صرف ایجنڈے کا حصہ ہے. قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے. تحریک یعنی وہ بیسیکلی تحریک عدم اعتماد مسترد اور قومی اسمبلی تحلیل, وغیرہ میں نے یہ سارا یہ 7 بج کے غالباً 36 منٹ کے اوپر یہ میں نے کہا تھا. عمران خان اس کے باہر آئے تھے, یہ میں ساری چیزیں یہ میں رکھ چکا ہوں. پھر میں نے اس کے بعد TV چینلز پہ بہت سی باتیں کہی تھی.
یعنی اگر تحریک اعتماد اعتماد نہیں تو نہ لاتے نا تحریک اعتماد، کیوں لے کر آئے؟ اب یہ حکومتی لوگوں کے سر پہ گلے کا توق ہے جو بچانا پڑے گا انہیں، جو نکل نہیں سکتے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور پھر ایک دوست تھا صحافی نواز صاحب، انہوں نے بڑی زبردست بات چھیڑی اور وہ حقیقت کے قریب ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ دنیا کا واحد پارلیمنٹ ہے جس 100 سے زیادہ اراکین کے نام کنٹرول لسٹ میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ بہت سے پارلیمنٹرین کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جب باہر جانا چاہتے تب ان کو روکا جائے گا، پھر ان کو پتہ چل جائے۔ اور اس کی ڈسکلوجر جو ہے بتاتے ہی کچھ نہیں، میں بار بار خط لکھتا ہوں، میں بار بار کوشش کرتا ہوں اگر یہ سارا کام اپنا کام کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کی آسانی ہو جائے، ڈسکلوز کیا کریں، جس کے نام ہے وہ بتائیں۔ لیکن آپ جب باہر نکلتا اندازہ یہاں سے کس قسم کی جمہوریت کون سا لیول ہے یہاں پر۔ اور 500 سے زیادہ ٹاپ بیوروکریٹ کے نام بھی ECL میں شامل ہیں، اور بہت سوں کو پتہ نہیں ہے۔ عمران ریاض صاحب کی مسز کے حوالے سے میں نے لکھا، ان کے بھائی، میں نے بہت سی یہ سیاسی باتیں آپ کے سامنے اس لیے نہیں کرتا تھا آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور پھر وہ ایک سیاسی پوسٹ جو ہے NIRC کا جو چیئرمین ہے، قومی صنعتی تعلقات کمیشن جو ہے، وفاقی حکومت نے عدالت سے قائم مقام چیئرمین کی تک 2 دن کی مہلت مانگ لی، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی سال کر چکی ہے۔ اور سماعت کے دوران ہمارے دوست ہیں شیب شہین، انہوں نے کہا کہ سب سے جونیئر ممبر کو چیئرمین بنانے کی اسمبلی بھجوائی گئی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے سردار جہاز ساخر نے اس پہ کہا کہ جب معلومات دوسرے نے کا یقین نہیں تو اس معاملے کو فی الحال چھوڑ دیا جائے، اور اس کیس کی سماعت جو ہے نا 21 مئی تک ملتوی کر دی۔ آج 18 ہے، کل 19 ہے، تو 21 مئی کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے تاکہ سامنے آ سکے اصل حالات کیا ہیں۔ ہم چلتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ وفاقی شرعی عدالت نے جو یہ بہت سوں کو پتہ نہیں ہے، عمران ریاض صاحب کی مسز کے حوالے سے میں نے لکھا، ان کے بھائی، میں نے بہت سی یہ سیاسی باتیں آپ کے سامنے اس لیے نہیں کرتا تھا آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور پھر وہ ایک سیاسی پوسٹ جو ہے NIRC کا جو چیئرمین ہے، قومی صنعتی تعلقات کمیشن جو ہے، وفاقی حکومت نے عدالت سے قائم مقام چیئرمین کی تک 2 دن کی مہلت مانگ لی، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی سال کر چکی ہے۔ اور سماعت کے دوران ہمارے دوست ہیں شیب شہین، انہوں نے کہا کہ سب سے جونیئر ممبر کو چیئرمین بنانے کی اسمبلی بھجوائی گئی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے سردار جہاز ساخر نے اس پہ کہا کہ جب معلومات دوسرے نے کا یقین نہیں تو اس معاملے کو فی الحال چھوڑ دیا جائے، اور اس کیس کی سماعت جو ہے نا 21 مئی تک ملتوی کر دی۔ آج 18 ہے، کل 19 ہے، تو 21 مئی کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے تاکہ سامنے آ سکے اصل حالات کیا ہیں۔ ہم چلتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ وفاقی شرعی عدالت نے جو یہ خودکشی کا دیکھیں نا یہ ایک دفعہ نکالی تھی، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے جرم قرار دیا تھا۔ حکومت قانون سازی کو وفاقی شرعی عدالت نے غیر اسلامی قرار دے کر کالعدم قرار دے دیا، اور برخاست منظور 222 کے قانون سازی میں خودکشی کی کوشش کو ہر جرم قرار دینے کی شک ڈیلیٹ کر دی گئی تھی۔ قانون سازی میں ضابطہ فوجداری کا جو سیکشن ایکٹ سے ڈیلیٹ ہوا، شریعت کورٹ نے آج اسے بحال کر دیا کہ یہ ایک جرم ہے۔ اور فیڈرل شریعت کورٹ نے محفوظ فیصلہ جو ہے نا یہ سنایا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سامنے نہیں رکھی جاتی، لیکن چیزیں سامنے تو آنی چاہیے نا جی۔ اور پھر سلمان صفدر کی طرف سے جو ہے نا عمران خان اور بشرا بی بی کا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اپیلوں پر دلائل کے آخری موقع دینے سے متعلق اسلام آباد ڈویژن بینچ کے حکم کو جانبدارانہ اور سخت قرار دیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈور کی سربراہی میں قائم بینچ کے سامنے درخواست دائر کی ہے کہ یہ حکم غیر ضروری طور پر سخت رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے مختلف وجوہات کی بنیاد پر مسلسل نیاب التوا لے رہی ہے نا، کبھی نیاب حکام عدالت میں پیش نہ ہوئے اور کبھی عدالت کی کال لسٹ منسوخ ہو جاتی۔ اب چاہیے پوری ڈیٹیلیں دے سکتا، اور یہ موقع اختیار کیا 1 سال بعد سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی متاثر ہوئے، اب انہیں اپیل کا قانونی حق حاصل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سپریم جیل وکلا جو ہے نا عمران خان کو ملاقات نہیں کرنے دیتے ہیں، اور وکالت نامے پر دستخط اور ضروری ہدایات دینا ممکن نہیں رہا۔ اس درخواست میں یہ بھی کہا کہ ملاقات نہ کرائے جانے کی بنیاد پر پہلی متفرق درخواست دائر کی گئی، لیکن اس کے باوجود عدالت کی جانب سے دلائل کے لیے آخری موقع دے دیا گیا۔ اب یہ جو بات ہے نا یہ بیسیکلی جانبدارانہ اور متسوانہ اقدام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ والی بات ہے۔ سلمان صفدر نے
اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو حکم دیا جائے کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے وکلا کی ملاقات کرائی جائے. اب یہ بات بھی ساتھ انہوں نے کہی ہے تاکہ سزا معطلی کی درخواستیں مسترد ہونے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیل دائر کرنے کی قانونی مشاورت اور ہدایت حاصل کی جائے. اب یہ ایک لاجیکل بھی بات ہے اور یہ ایک کوشش بھی ہے کہ جناب حقائق سارے سامنے لے کے آئیں, ایک ایک چیز بتائی جائے کہ ہم اس کو کس طرح سے لے کر چلیں. یعنی وہ بات تو صحیح ہے نا جی, اصل میں لاجیکل ہے, اصل میں لاجیکل ہے یہ بات. ذرا یہ ذرا سمجھ نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ سمجھ سکیں ان باتوں کو تو بڑی آسانی ہو جائے گی نا جی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں عمران خان کے لیے جہاں مشکلیں ہیں, مسائل ہیں, اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک یہ بھی لاجیکل بات ہے کہ آپ باتیں اتنی کی کریں یا حالات اتنے لے کے جائیں جو آپ کے انڈر کنٹرول, آپ جو جس پر عمل درآمد کر سکیں جناب. میں تو یہی کہوں گا نا کہ جس پر آپ عمل درآمد کر سکیں. عمران خان کے لیے بہت مشکل حالات ہیں, بڑی دقتیں ہیں, تکلیفیں ہیں, مشکلیں ہیں, مسائل ہیں, ہم سارا کچھ دیکھتے آئے اور قانونی طور پر یہ دیکھتے آئیں گے. لیکن سزا سسپینشن جو ہے نا وہ رائٹ ہے ان کا نا جی, اور اس میں حرج کیا ہے؟ اگر سزا سسپینشن کی درخواستیں پہلے سنی جائیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ اور وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, یہ بھی ان کا حق اور رائٹ ہے. آپ روک نہیں سکتے ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اور آخر میں جس کا اکثر تذکرہ میں کیا کرتا ہوں, اس بات کا میں آپ کے سامنے بار بار میں رکھتا رہتا ہوں, وہ ہماری عدالتیں اور 2687 ترمیم کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں. PLD 1963 لاہور 575. جب تک زہر کا تریاق دور دراز ملک سے لایا جائے گا, سام کے کاٹے ہوئے شخص کی موت واقع ہو چکی ہے. While the antidote is being brought from Iraq, which in the context is a metaphor for a distant land, the victim of snake bite will be dead. یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے. جہاں چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ پاکستان.